نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور قول ہے کہ میں نے اللہ کی معرفت کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے میں پایا۔ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے میں اللہ کی معرفت کو پایا۔ انسان ارادہ کرتا ہے لیکن وہ ارادہ جو ہے وہ صرف اس کی ایک کوشش ہوتی ہے، وہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا اس پہ جو کلی اختیار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال قرآن کریم میں ایک واقعے سے ہمیں ملتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت ہی محبوب پیغمبر تھے۔ موصل کی سلطنت کے اندر نینوا کے شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دین کی بات پھیلانے کے لیے بھیجا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور رسول کے طریقوں پر چلو۔ قرآن میں آتا ہے یہ بہت عرصے تک اس کام کو کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، اللہ کے راستے پر لانے کی کوشش کرتے رہے، مگر ان کی قوم جو ہے وہ مانی نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام قرآن کے اندر جو آیات آتی ہیں اس میں جو ترجمہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام غصے میں آ کر وہ بستی چھوڑ گئے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جو لوگ کہنا نہیں مان رہے، اللہ کے پیغام کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اس کی تعلیمات کو اختیار نہیں کر رہے، تو اب زیادہ دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو آ گھیرے۔ انہیں عذاب کے جو آثار تھے وہ قریب نظر آنے لگ گئے۔ بہرحال قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ غصے میں آ کر بستی چھوڑ گئے کہ یہ لوگ تو ماننے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے نا کہ 950 سال تبلیغ کی، لیکن سوائے چند کے کوئی بھی خاص شخص جو تھا وہ مسلمان نہیں ہوا۔ 950 سال اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہے اپنی قوم کے لیے کہ یا اللہ ان کو ایمان کی دولت سے نواز، اور پھر رات کو مانگتے، صبح تبلیغ کرتے تھے، لیکن ہوا کیا کہ لوگ ایمان لے کے نہیں آئے۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی قوم کے بارے میں کیا کہا، قرآن کے جو الفاظ ہیں کہ یا اللہ آج ان میں سے کسی ایک کافر کو بھی نہ چھوڑنا، سب کو غرق کر دے۔ تو اسی طرح یونس علیہ السلام جو ہیں وہ بھی بستی چھوڑ کر اور چلے گئے۔ ان کا اب یہ اس قوم نے بچنا تو ہے نہیں، چلو ہم تو کہیں اور جائیں، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کریں، کسی اور لوگوں میں جا کے تبلیغ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے جو کام ہے وہ کہیں اور لے لیں گے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ یہاں سے دور چلے جائیں گے۔ اس ارادے سے وہ دریا کے کنارے پر پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں سوار ہوئے تو اب ارادہ تو یہ تھا کہ یہاں سے دور چلے جائیں گے، کسی اور شہر چلے جائیں گے۔ وہ کشتی جو ہے وہ طغیانی میں پھنس گئی، طوفان میں پھنس گئی۔ کشتی والوں نے کہا کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ ہم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو کوئی ایسا غلام ہے جو اپنے مالک کو چھوڑ کر آیا ہے، اس کو کشتی سے اتاریں گے تو یہ طوفان سے نکل جائے گی۔ انہوں نے قرعہ ڈالا، نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ ان کا آپ کو کشتی سے نکلنا پڑے گا۔ بہرحال نبی جو ہوتا ہے اس کے چہرے پر بھی ایک نور ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا لحاظ کرو، مولانا صاحب ہیں، ان کو کشتی سے نہ نکالو۔ دوبارہ قرعہ ڈالا گیا، دوبارہ انہی کا نام آیا۔ انہوں نے کہا جی کہ اب تو
جانا ہی پڑے گا. تو یونس علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا کہ ہاں اب میں کشتی سے نیچے چھلانگ مار دیتا ہوں. لوگوں نے کہا نہیں ذرا رک جائیں آپ، ماشاءاللہ نورانی چہرہ والے آدمی ہیں، آپ رک جائیں. دوبارہ کوڑا ڈالا گیا. تیسری دفعہ بھی جو اللہ کا ارادہ تھا یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا. یونس علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر اور کشتی سے جو ہے وہ چھلانگ لگا دی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو چھلانگ لگائی تو ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا. اس مچھلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ نہ ان کے گوشت کو چھیڑنا اور نہ ان کی ہڈیوں کو توڑنا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس واقعے کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مچھلی کو بھیجا تھا کہ جا کر ان کو اپنے پیٹ میں لے لو، نگل لو، اور وہاں پر نہ ان کے گوشت کو کوئی نقصان ہو نہ ان کی ہڈیوں کو کوئی نقصان ہو. تو ان کو مچھلی نے نگل لیا. اور پیچھے ہوا کیا کہ ان کی جو قوم تھی، جب انہوں نے دیکھا نا یہ قوم کے ساتھ اللہ کا ارادہ کیا تھا، قوم کے ساتھ اللہ کا ارادہ کیا تھا. تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ قوم جو تھی جب اس نے دیکھا کہ یہ جو ہمیں بلانے والا تھا، ہمیں سمجھانے والا تھا، وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، تو ان کے دل پر چھوٹی سی ایک ہلکی سی چوٹ پہنچی. انہوں نے کہا نہیں واقعی یہ صحیح بولتا تھا، اور جس عذاب سے یہ ڈراتا تھا نا کہیں وہ ہمیں آ نہ لے، اب وہ عذاب ہمارے اوپر آ نہ جائے. تو حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، یہ واحد قوم ہے جو عذاب کا فیصلہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کو منانے میں کامیاب ہو گئی تھی. ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو منایا کس طرح. یہ حدیث مبارکہ میں واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کو منانے کا طریقہ یہ ہے، اس عذاب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب رو رو کے اللہ سے مانگو. دل پتھر کے تھے، اب روئیں کیسے؟ نبی کو جب مایوس کر دیا تھا تو اب روئیں کیسے؟ انہوں نے کیا کیا کہ جو جانور تھے ان کی جو مادائیں تھیں ان سے بچوں کو الگ کر دیا. تو وہ اونٹنیاں اور بکریاں جو تھیں وہ رونے شروع ہو گئی اور ان کے بچے بھی رونا شروع ہو گئے، آوازیں مارنا شروع ہو گئے. انہوں نے اس کی آواز کے ساتھ اپنی آوازوں کو ملایا اور رونے والی صورت بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. یہ قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ گئی. یہ اس قوم کا اللہ تعالیٰ کے لیے ارادہ تھا. یونس علیہ السلام جو ہے وہ ایک مختلف روایات آتی ہیں کہ 3 دن یا 7 دن، یا ایک روایت میں آتا ہے 40 دن تک جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہے. وہاں ان کو رزق بھی ملتا رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جو حدیث میں واقع آتا ہے کہ ان کو جو ہے آواز سنائی دیتی تھی وہاں کسی چیز کی. تو وہ پریشان ہوئے کہ یہ کس قسم کی آواز ہے، کوئی عام آواز نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی آئی، یہ جو تم آواز سنتے ہو یہ سمندر میں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یہ اس کی تسبیح کی آواز ہے. تو ان کا فوراً دھیان گیا اللہ تعالیٰ کی طرف، اور انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہ اے اللہ آپ پاک ہیں، بے شک میں ہی جو ہے وہ غلط کرنے والوں میں سے ہوں، میں نے غلط کیا ہے. آپ کا جو ہے وہ آپ کی ذات جو ہے وہ ہر فیصلے میں وہ قادر ہے. ان کی جو آواز تھی مچھلی کے پیٹ میں سے وہ فرشتوں نے سنی، بہت ہلکی سی آواز تھی. تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ کس چیز کی آواز ہے جو اس مچھلی کے پیٹ میں سے آ رہی ہے؟ ان کا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے، وہ ہم سے معافی مانگ رہا ہے، ہماری تعریف بھی کر رہا ہے اور ہم سے معافی بھی مانگ رہا ہے، اپنے جو اس نے جلد بازی کی اس پر وہ شرمندہ بھی ہے.
تو فرشتوں نے جب یہ دعا سنی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کی، یا اللہ اس بندے کو جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ سے نکال لیجئے، اس کو اس جو ہے سختی سے جو ہے وہ آزاد فرما دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں کی سفارش پر حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں سے نکالا، اس مچھلی نے جو ہے انہیں ایک کنارے پر اگل دیا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے اپنی قدرت سے ایک جیسے وہ بیل ہوتی ہے اس سے ان کے جسم کو ڈھانپ دیا کہ جسم جو ہے بالکل نرم ہو چکا تھا، جیسے گل جاتا ہے نا اس طرح ہو چکا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحت دی، اور صحت دے کے وہی بستی دوبارہ دکھائی، اور وہاں پر کہتے ہیں کہ تقریباً 1,00,000 لوگ موجود تھے جو ایمان لے آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم ہے کہ میری امت میں سے جو کوئی بھی اس دعا کے ساتھ اللہ سے کچھ مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سختی میں پڑھنے والی دعا ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے حزب بھی دیے جاتے ہیں، اس کو مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، تو یہ علماء حضرات سے سیکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واقعہ اور ذکر فرمایا ہے، اور حدیث میں اس کی تائید اور تھوڑی تفصیل بھی آئی ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب بڑھو آگے بیت المقدس کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دیش کو گھر بنایا ہے، اس کی اونرشپ، اس کی جو مملکت ہے وہ تمہارے لیے مقرر کر دی ہے، وہ تمہاری ملکیت میں دے دیا ہے بنی اسرائیل والوں کی، جاؤ اور وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کو نکالو اور وہاں پر اپنے گھر بناؤ۔ اللہ کا ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہاں پر بنی اسرائیل کو آباد کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی اپنی قوم کے پاس آئے کہ بھائی دیکھو بے گھروں کو گھر مل گیا، ہمارا جو شہر تھا جو ہم سے گم ہو گیا تھا، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام اسی علاقے کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں تو گھر مل گیا، چلو اپنے گھر چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیس عطا فرما دیا، بس وہاں پر ایک قوم جو ظالم قوم ہے، جو اللہ کے حکموں کو ٹھکرانے والی ہے، اس کو وہاں سے نکالنا ہے، اس سے جنگ کریں گے، اس کو نکالیں گے، اور فتح تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھی دی ہے، فتح ہماری ہونی ہے۔ قوم نے کہا سوری، ہم ابھی اتنی محنت کر کے آ رہے ہیں، 400 سال تک فرعون کی جو ہے ہم غلامی کر کے آ رہے ہیں، اور غلامی کرنے والوں کے اندر جو ہے وہ جنگ کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اتنے بڑے فرعون کو آپ نے شکست دی ہے اللہ کی مدد سے، آپ جائیں وہ ان لوگوں کو بھی نکالیں، پھر ہم آتے ہیں، ہم ابھی ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سخت جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے شرمندہ کہ اب میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو اب اسی صحرا کے اندر گھماتے رہو۔ تو آتا ہے کہ تقریباً 40 سال وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کے اندر گھومتے رہے، جو اللہ کا حکم نہیں مانتے، اس کے ارادوں کو، اس کے جو احکامات ہیں ان سے جو ہے روگردانی کرتے ہیں، اور پھر وہ خواری ہوتے ہیں۔ 40 سال تک یہ گھومتے رہے، ان کی نسلیں بدل گئی، جو نئی نسل آئی پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جذبہ دیا جو غلامی سے ہٹ کر تھا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اے موسیٰ، ان لوگوں کے اندر، کیونکہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو ہر قبیلے میں سے جو ہے وہ لشکر ترتیب دو اور ان کا ایک امیر مقرر کرو کہ اب ارادہ ہے کہ اس قوم پر اللہ کی مرضی سے تم دوبارہ جا کر حملہ کرو گے، فتح تمہاری ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر خوش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کا دوبارہ حکم آیا ہے تو میں اب، کیونکہ حالات بھی تھوڑے تبدیل ہو گئے ہیں، ان لوگوں کی بھی سمجھ میں آئے گا کہ بے گھر ہم گھوم رہے ہیں، تو اب یہ تھوڑی کوشش کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ذوق اور شوق سے جو ہے وہ
لشکر ترتیب دینے لگ گئے، اور بڑا ان کا ارادہ تھا کہ بس اللہ تعالیٰ نے تو مجھے کامیاب کیا ہے کہ بھائی میں بیت المقدس جاؤں گا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور وہاں ہمارا گھر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بہت خوش اور بہت جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا، انہوں نے ارادہ بنا لیا کہ بس وہاں جاؤں گا تو یہ کروں گا اور وہاں جاؤں گا تو یہ کروں گا۔ اس طرح جو ہے قوم کی تشکیل ہوگی، اس طرح اللہ کے حکموں کی جو ہے وہ تعمیل ہوگی۔ وہ لشکر ترتیب دے رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام کا وقت جو ہے دنیا میں اب ختم ہو گیا ہے، دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا ہے، تو میرے بندے کی لے آؤ میرے پاس، روح قبض کر لو۔ فرشتہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، ملک الموت انسان کے روپ میں، اور کہتے ہیں وہ فرشتہ جو ہے وہ خیمے میں بغیر اجازت کے گھس آیا، اور اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، چلیں میرے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اب ذوق و شوق میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے اندر، اور ارادے بنے ہوئے ہیں، اپنا جو جوش اور جذبہ ہے وہ عروج پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ایک وہ دیکھی انٹروژن کہ وہ ایک بندہ آ کر اور وہ کیا بات کر رہا ہے، تو انہوں نے جس طرح وہ ایک قبطی کو ایک تھپڑ مارا تھا اور وہ قبطی جو تھا وہ وہیں پر جان سے چلا گیا تھا، تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تھا، انہوں نے فرشتے کو بھی جو ہے نا ایک تھپڑ مار دیا۔ اور یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتے کے جو دانت تھے وہ نیچے گر گئے، انسانی شکل میں تھا، اس نے اپنے دانت سنبھالے، اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، یا اللہ، یہ بھی واقعہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ نے کس بندے کے پاس مجھے بھیج دیا، اسے تو مجھے مار کے میری یہ حالت بنا دی ہے، وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا، اس کا تو مرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ایک بیل جو ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دے، جتنے بیل کے بال جو ہے، اسکن کے جو اس کے بال ہیں، وہ اس کے ہاتھوں کے نیچے آ جائیں گے، اتنی اس کی زندگی میں ایکسٹینشن دے دینا، اتنے سال اس کی زندگی ایکسٹینڈ کر دینا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر فرشتہ جو تھا وہ پہنچا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اتنے سال آپ کی ایکسٹینشن ہو جائے گی، جتنے بال آپ کے ہاتھوں کے نیچے آ جائیں گے۔ ان کا اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ کے آؤ کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کا جی اس کے بعد پھر موت ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا اگر ارادہ یہی ہے تو پھر موت بعد میں کیوں، پھر ابھی میں تیار ہوں، اللہ سے ملنا مجھے زیادہ عزیز ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا ارادہ تو یہ تھا، لیکن انہوں نے پھر ایک قوم کو وصیت کی کہ میری جو قبر ہے وہ بیت المقدس سے قریب بنانا، لیکن جو دوسری روایت آتی ہے کہ وہ قوم سے جو ہے وہ خود قوم کو چھوڑ کر آگے چلے گئے اور ان کے جو قبر ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو اپنی قبر میں دیکھا ہے، بیت المقدس کے بالکل کچھ ہی فاصلے پر ہے، یعنی اتنے فاصلے پہ کیا ہے کہ اگر وہاں سے پتھر پھینکے تو وہ بیت المقدس میں پہنچ جاتا ہے، اتنے فاصلے پر ہے بیت المقدس کے، اور وہاں پر وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ معراج کے واقعے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس حالت میں دکھایا گیا۔ تو یہ ایک اور واقعہ کہ حضرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ سب پر غالب ہوتا ہے، اور بندوں کا ارادہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا۔ اسی کے ضمن میں ایک کہ واقعہ اب شروع ہو چکا ہے، تو جو لشکر ترتیب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو اس کی کمان جو ہے پھر جو نبوت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایک ساتھی جو ہیں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ان کو عطا فرمائی، ان کو نبوت عطا فرمائی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ اس شہر پر حملہ کریں۔ خیر وہ بڑا طویل واقعہ ہے، تو وہ 6 مہینے تک وہاں پر محاصرہ کر کے بیٹھے رہے، اور انہوں نے اپنے لوگوں میں سے خاص لوگ چنے، جو آگے ہراول دستہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ چنے جنہیں دنیا کی محبت نہ ہو، اپنے خاندان کی محبت نہ ہو، ان کو صرف دین سے محبت ہو، ان کو جو ہے وہ آگے رکھا اور وہاں پر حملہ کیا۔ 6 مہینے تک محاصرہ کیا اور وہاں پر وہ حملہ کیے رہے، اور 6 مہینے بعد جب انہوں نے ایک
نعرہ تکبیر بلند کر کے اور ایک بھرپور حملہ کیا، اور دروازہ وہ ٹوٹنے لگا، ایک جگہ سے جو اس کی دیوار تھی بیت المقدس کی وہ ٹوٹنے لگی، وہ جو محاصرہ تھا وہ فتح ہونے پہ آ گیا۔ تو وہ جمعے کا دن تھا، اور جمعے کی شام کا وقت قریب آنے لگ گیا۔ اگلا دن ہوتا ہے ہفتے کا، اور بنی اسرائیل نے تو اپنے لیے ہفتے کا دن مانگا تھا، لڑ جھگڑ کر مانگا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دن مقدس ہے یہ 7 دنوں کے اندر وہ جمعے کا دن ہے۔ ان کو بھی جمعے کا دن دیا گیا تھا، انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق لڑ جھگڑ کے وہ ہفتے پہ کروا لیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ اب ہفتے والے دن تمہیں وہی برکتیں دی جائیں گی جو جمعے میں ہوتی ہیں، لیکن اب اس دن کے اندر کوئی کام نہیں کرو گے۔ اس دن کے اندر جو ہفتے والا دن ہے اس میں یہ یہود کے لیے سخت انسٹرکشنز ہیں کہ بہت سارے کام ہیں جنہوں نے نہیں کرنے۔ کھانا نہیں پکانا، ایک دن پہلے پکا کے رکھو، اس دن کھا لینا۔ کوئی کام نہیں کرنا، بزنس وغیرہ کی کوئی ڈیل اس دن یہ لوگ نہیں کرتے۔ زیادہ چلتے پھرتے نہیں ہیں اس دن، یہ صرف جو ہے ضرورت کے مطابق چند قدم گنتی کے ہیں، جتنے یہ چلتے ہیں اس سے زیادہ چلتے بھی نہیں ہیں۔ الیکٹرانک ڈیوائسز استعمال نہیں کرتے وہاں پر۔ تو یہ اپنے آپ کو ہر طریقے سے گھر کے اندر باؤنڈ کر کے رکھتے ہیں، ہفتے والے دن کبھی بھی یہ کچھ نہیں کرتے۔ اب جناب وہ سورج غروب ہونا تھا، ہفتے کا دن شروع ہونا تھا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کو اپنا ارادہ جو ہے وہ ختم ہوتا نظر آ رہا تھا کہ ہمیں ہفتے والے دن تو پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور اگلے دن یہ دیوار دوبارہ بنا لیں گے کہ ہفتے والے دن تو ہم جنگ کریں گے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے لیے فتح منظور تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ آپ جو ہے، انہوں نے سورج کی طرف دیکھا اور سورج سے کہا کہ تو بھی فرما بردار ہے، اللہ کا تابع دار ہے، اور میں بھی اللہ کا تابع دار ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا کی، ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اس سورج کو آج غروب نہ ہونے دے کہ ہم فتح کے بالکل نزدیک ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سورج جو ہے وہ حضرت یوشع بن نون کی جو فتح تھی اس کے لیے وہ رک گیا، سورج بھی رک گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو بھی حکم دے دیا کہ تم نے ابھی نکلنا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر فتح عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ بندوں کے ارادوں کے ٹوٹنے میں آتی ہے۔ بندوں کو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ مختار کل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، مختار کل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔